الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 2 جمعے قبل دل کی بیماریوں کے بارے میں کچھ بات شروع ہوئی تھی۔ اس سفر کی وجہ سے 2 ہفتے ناغہ رہا کہ یہ دل جو انسان کے وجود میں اللہ نے گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا عطا فرمایا ہے، بظاہر تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر
اسی چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے پر ہے، اس لوتھڑے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بھی یہ دل ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، اشرف بنایا، اور اسے اشرف المخلوقات کا لقب دیا کہ کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اگر سب سے اشرف کوئی مخلوق ہے تو وہ یہ انسان ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا، خوبصورت بنایا، اور اس کی اللہ نے تخلیق ایسے کی کہ اسے سب سے بہترین مٹیریل کے ساتھ اللہ نے اس انسان کو تیار کیا، اور اللہ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور پھر اس انسان کی تخلیق کے مقصد کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ یہ انسان جسے اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر تو بنایا، لیکن اس کے تخلیق کا ایک مقصد ہے، اسے کس لیے سب سے بہتر بنایا جا رہا ہے، اور اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبدیت اور غلامی ہے، کہ اسے اللہ کی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیا گیا، کسی اور مقصد کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا کہ اس دنیا کے اندر یہ آ کر وہ جو لقب اس کے ساتھ لگا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اشرف ہے، تو یہ اشرف ہونے کا جو لقب ہے، اس لقب کی یہ لاج رکھے اور زندگی اس مالک اور خالق کی مرضی کے مطابق گزارے کہ جس نے اسے یہ اشرف کا لقب عطا کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک تو انسان کو اللہ نے بڑی نسبت سے نوازا کہ اللہ نے مخلوقات میں اس کو افضل بھی بنایا، اور اللہ نے اس زمین پر اسے اپنا نائب بھی بنایا۔ اس زمین پر اللہ نے اسے وہ نسبت عطا فرمائی کہ زمین پر انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ اپنے رب کی جو نیابت ہے اور جو ایک اشرف ہونے کی ایک نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس نیابت کا اور اس نسبت کا یہ کیا حق ادا کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں، حالات کے اندر غور کرتے ہیں، تو ہمیں کھلی آنکھوں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، نہ تو یہ اس مقصد کو حاصل کر رہا ہے، اور نہ ان نسبتوں کی یہ لاج رکھ رہا ہے جو نسبتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی کہ اس زمین پر اللہ نے اسے اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر بگاڑ بعد میں آتا ہے، پہلے اس کے دل کے اندر بگاڑ آتا ہے، اس کے دل کے اندر پہلے فساد آتا ہے کہ انسان کا دل بظاہر تو ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، لیکن اس کے سارے وجود کے اندر یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے اس دل کی بیماریوں کو بیان کیا کہ وہ کون کون سی علامتیں ہیں، جب وہ محسوس ہونے لگیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ دل میں کوئی بیماری آ گئی ہے، اب اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ اور ایک تو وہ بیماری ہے کہ کسی کو دل میں درد ہو جائے، کسی کی شریان میں تنگی آ جائے، اور پھر کہا جائے کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور کبھی اس ہارٹ اٹیک میں مندہ چلا بھی جاتا ہے، اور کبھی وہ تکلیف ساری زندگی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ دل کی وہ بیماری جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اگر وہ کیسی ہی خطرناک بیماری ہے، لیکن اس دل کی بیماری کا خاتمہ انسان کی موت کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ جسمانی امراض چاہے کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، یہ انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے، موت کے ساتھ ان بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بیماریاں جس کا تعلق اس کے روح اور قلب کے ساتھ ہے، اور یہ وہ قلب نہیں ہے کہ جس قلب کو ہم اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، تشبیہ کے طور پر اسے کہہ دیا جاتا ہے اس دل کا بھی ایک دل ہے۔ اس دل کے اندر جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے
تکبر آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ دل کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو موت کے ساتھ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ یہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے جسم کو تو موت آتی ہے، لیکن انسان کی روح کو موت نہیں آتی۔ تو یہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں کہ یہ روح کے ساتھ عالم بالا پہ چلی جاتی ہیں، اور بعد مرنے کی بھی انسان کو یہ تکلیف دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، کیونکہ انسان پھر ایک جزا اور ایک سزا کے عمل سے گزرنے لگتا ہے کہ دنیا تو دار العمل ہے، لیکن جب اس دنیا سے چلا گیا اب اس کی جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کچھ یہ اچھا کر کے گیا تو ظاہر ہے کہ اس اچھے کی اچھی جزا وہاں پر پاتا ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر یہ کچھ برا کر کے گیا تو پھر اس کی سزا بھی وہاں پر پاتا ہے۔ اور اس جزا اور سزا کا جو مرکز ہے وہ انسان کا یہ دل ہوتا ہے کہ وہ دل کی اچھائیاں بھی ساتھ جاتی ہیں اور اس دل کی برائیاں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں نے اس دل کی علامات، اس کی بیماریوں کی علامات کو بیان کیا کہ دل میں کس کس طرح سے کیا کیا امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ کیفیات انسان کے اندر محسوس ہونے لگے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے دل کے اندر کوئی مرض ہے، اب مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ جس طرح جسمانی امراض کے اندر ایک طبیب جسمانی کے پاس انسان جاتا ہے، تو جب روح کے اندر اور قلب کے اندر کوئی بیماری محسوس ہونے لگے تو پھر اسے کسی اللہ والے کے قدموں میں جانا چاہیے اور وہاں جا کر اپنی کیفیت کو بیان کرنا چاہیے کہ آیا دل کی کیفیت کیا ہے، آیا دل کے اندر کیا خرابی ہے اور کیا اچھائی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے شخص گزرے ہیں۔ اس دل کی بیماریوں کی 4 علامات کو بیان فرمایا، اور یہ 4 علامات ایسی ہیں کہ جس میں تمام قسم کی خرابیوں کا احاطہ اس کے اندر کیا کہ یہ 4 خرابیاں اگر دل میں محسوس ہونے لگیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ دل میں کوئی بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا بیماری ہے؟ وہ اللہ سے غافل ہونے کی بیماری ہے، وہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے، وہ آخرت کی کس سے غفلت کی بیماری ہے۔ اب اسے اس کی تیاری اور فکر کرنی چاہیے کہ یہ بیماری آخر دور کس طرح سے ہو۔ اس میں سے پہلی علامت یہ بیان کی کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے۔ اب یہ تو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ فانی کیا ہے اور باقی کیا ہے۔ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی، اس دنیا کی ہر لذت فانی، ہر مزہ فانی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی خود اپنی ذات کو فنا، یہ خود اپنی ذات میں فانی۔ لیکن جب انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس فانی دنیا پر، اس باقی دنیا پر اس فانی دنیا کو ترجیح دینے لگے تو سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر تو اچھا لگتا ہے لیکن آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے، دنیا کے اندر تو یہ فکر ہے کہ اگر چھوٹا مکان ہے تو بڑا مکان ہو جائے، اور کچا مکان ہے تو پکا مکان ہو جائے۔ دنیا کے اندر تو یہ فکر ہے، لیکن آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں، کیونکہ مومن کا اصل گھر جو ہے وہ اس کی آخرت ہے، یہ دنیا اس کا اصلی ٹھکانہ نہیں۔ پھر دنیا کی عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت اور ذلت کی انسان کو فکر نہ ہو، تو یہ علامت ہے کہ جو انسان ہر وقت اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے عزت مل جائے، دنیا کے اعتبار سے ترقی کر جاؤں، اور اسے اس بات کا احساس اور ادراک نہ ہو کہ اس دنیا کی ترقی کے اندر، دنیا کی عزت کے اندر کیا آخرت کی عزت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی عزت کے ساتھ، دنیا کی ترقی کے ساتھ آخرت کی ترقی، آخرت کی عزت بھی وابستہ ہے تو پھر اس کے لیے وہ ایک محمود چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے۔
لیکن دنیا کی ایسی ترقی، دنیا کا ایسا مال، دنیا کا ایسا اسباب کہ جو آخرت کی ذلت کا سبب بن جائے، تو یاد رکھیے پھر یہ نقصان کی چیز ہے۔ اور اگر انسان اس نقصان کے پیچھے جا رہا ہے تو علامت اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی علامت ایسی موجود ہے کہ یہ اس فانی چیز کو، اس باقی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تو آسانیاں مل جائیں، لیکن آخرت کی آسانی کی فکر نہ کرے۔ دنیا کی آسانیاں چاہے لیکن آخرت کی آسانی کی فکر نہ کرے کہ وہاں پر آسانی کس طرح سے ہوگی۔ یہ فکر اور یہ سوچ نہ ہو کہ میری موت آسان کیسے ہوگی، میری قبر آسان کیسے ہوگی، میرا حشر آسان کیسے ہوگا، اور میزان عمل پر جب میرے اعمال کا وزن ہوگا اس وقت آسانی کس چیز سے ہوگی، اس کا فکر انسان کو نہ ہو، لیکن دنیا کی آسانیوں کی چاہت ہو، آخرت کے عذاب کی پرواہ نہ کرے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، اور وہ روگ اور بیماری ایسی ہے کہ جو آخرت کی ترقی میں مانع اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ پہلی علامت کہ جب انسان اس فانی دنیا کو باقی پر ترجیح دینے لگے۔ آج اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے حالات کے اندر اگر غور کرتے ہیں، اگر آج اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، تو آج ہمیں اس معاشرے کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ ہر انسان اس دنیا کی ترقی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ جا بجا اس کے مظاہرے نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ کس لیے بولتا ہے؟ دنیا کے فائدے کے لیے بولتا ہے۔ ایک آدمی ملاوٹ کس لیے کرتا ہے؟ دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ایک آدمی دھوکہ کسی کو کیوں دیتا ہے؟ اس دنیا کے فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی زمین پر کیوں قبضہ کرتا ہے؟ اس دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کرتا، اس دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، جبکہ اسے یہ معلوم ہے کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے۔ اور اگر اس بات کا استحضار، ابھی تو علم کے درجے میں ہے نا، ہر انسان جانتا ہے، ہر ایمان والا بندہ یہ بات جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ ایک اجمالی طور پر تو ہر انسان کے علم میں یہ بات ہے، لیکن ایک علم سے بڑھ کر استحضار کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ استحضار کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے، اس وقت اسے یہ سبق یاد آئے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اگر میں نے ملاوٹ کی تو میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اگر میں نے رشوت لی تو میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اگر میں نے سود لیا تو میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ کہ عین اس وقت میں جب انسان اس برائی کے قریب ہو، اس برائی کو کرنا چاہتا ہو، اس وقت اس بات کا استحضار ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، اور یہ فکر ایسا فکر ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ فکر، یہ استحضار انسان کے دل میں آتا ہے، پھر انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ آسان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک یہ استحضار نہیں ہے، پھر اس وقت تک دنیا کے اندر ہمیں یہ فانی چیزوں پر کی ترجیح کے نمونے نظر آتے ہیں کہ دنیا اس آخرت کی بقا کو نہیں سوچتی، پھر لوگ دنیا کے فنا کو سوچے بغیر اس دنیا کے نفع کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جائز ناجائز، حلال اور حرام، آج اس کی بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ دنیا پیش نظر ہے، آخرت پیش نظر نہیں۔ تو دل کی بیماریوں کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب انسان اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے۔ اب ہم میں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ فانی کو باقی پر ترجیح دے رہا ہے یا اس نے باقی کو فانی پر ترجیح دے رکھی ہے۔ اور آسانی سے اپنا حساب انسان کر سکتا ہے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر نیکی اور تقوی غالب ہے، اللہ کا خوف غالب ہے، اور زندگی اللہ کے حکموں کے تابع گزار رہا ہے،
اسے اپنی موت بھی یاد ہے، اسے اپنی قبر بھی یاد ہے، اسے اپنا حشر بھی یاد ہے، اللہ کے سامنے پیشی بھی یاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غفلت سے بچتا ہے۔ تو ایسا شخص پھر اس باقی کی تیاری کے اندر لگا ہوا ہے، پھر وہ اس فانی کو ترجیح نہیں دے رہا۔ اور اگر جو یہ سوچے، جو آج کل کے زمانے کی سوچ ہے کہ جی مال مل جائے جیسے چاہے مل جائے، ترقی مل جائے جیسے چاہے مل جائے، حرام راستے سے ہو، ناجائز راستے سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، جس طرح کا پیسہ ہو، بس مال مل جائے، تو یاد رکھیے اس کے پیش نظر یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر لذت اور ہر مزہ فانی ہے۔ اور پھر ایسا انسان کہ جو اس دنیا کے اندر حرام لذتوں کے ساتھ جیتا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا کے اندر جیتا ہے، سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے اس کی زندگی کا چین اور سکون چلا جاتا ہے، دلوں کا اطمینان چلا جاتا ہے۔ کیونکہ دلوں کا چین اور سکون جس چیز کے ساتھ آتا ہے وہ تو حلال کے ساتھ آتا ہے، وہ تو اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، وہ حرام کے ساتھ نہیں آتا۔ تو سب سے پہلی بربادی کا اثر یہ ہے کہ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا چین و سکون چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی خرابیاں یہاں تک نہیں ٹھہرتی، اس کی خرابیاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی وہ حرام جو ہے مختلف بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ حرام جو ہے ناجائز تعلقات کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی وہ حرام جو ہے مقدمے بازی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی وہ حرام آپس کی نا اتفاقی اور ناچاقی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی کے تعلق میں کشیدگی آتی ہے، اولاد اور والدین کے تعلقات میں، رشتہ داریوں میں آپس میں کشیدگی اور ناچاقی آتی ہے۔ اس کا سبب وہی حرام ہوتا ہے جس کو انسان آخرت پر ترجیح دے کر حاصل کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جب ایسا لقمہ حاصل کرتا ہے، ایسی کوئی چیز حاصل کرتا ہے، اس کے فساد دنیا کے اندر ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ اور پھر دل کی بیماریوں میں سے یہ چیز ہے، اس کی علامات میں سے یہ چیز ہے کہ انسان اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس اصول کو اختیار کرنا چاہیے کہ آخر ہماری زندگی کے اندر ترجیحات کیا ہے، ہم ترجیح آخر کن چیزوں کو دیتے ہیں۔ کہ ایک طرف انسان جھوٹ بول کر زیادہ نفع کما سکتا ہے، لیکن سچ بول کر اسے نفع کم ملتا ہے۔ اب یہ اس کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ کیا وہ جھوٹ بول کر زیادہ نفع کماتا ہے تو یہ فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، اور ایک آدمی سچ بول کر تھوڑا نفع کما لیتا ہے، تھوڑا فائدہ حاصل کر لیتا ہے، یہ اپنی آخرت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کا نفع پیش نظر نہیں، اس کے نزدیک آخرت پیش نظر ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے، کسی دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ ترجیحات دل میں غالب ہوتی ہیں کہ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت جب دل کے اندر غالب ہوتی ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر ساری خرابیاں انسان سے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی محبت کا کیسے پتہ چلے کہ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے یا نہیں۔ تو بہت آسان سی بات ہے کہ اگر انسان اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، جس کی چند مثالیں میں نے عرض کی، تو علامت اس بات کی ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں گری ہوئی ہے اور وہ دل میں گھسی ہوئی ہے، اس لیے تمام خرابیاں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ دنیا کی محبت دل کے اندر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ اس کا علاج یہ بیان کیا کہ بھئی دنیا کے فنا کو سوچے، اپنی موت کو یاد کرے کہ میں نے بھی دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا نے بھی فنا ہونا ہے۔ جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو پھر دنیا سے اس کا دل سرد ہونے لگتا ہے، دنیا سے دل ہٹنے لگتا ہے کہ اچھا جس مردار دنیا کے لیے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، ارے یہ دنیا تو میں نے چھوڑ کر جانا ہے۔
اس دنیا میں تو میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور جو کچھ اللہ کو ناراض کر کے میں جمع کر رہا ہوں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، وہ سب یہی دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ اور جو کچھ جمع کر کے چھوڑ کر جانا ہے، عیش بعد والے کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب اس کو دینا پڑے گا، کہ یہ جمع یہ کر رہا ہے، استعمال تو یہ نہیں کر پائے گا۔ جتنا انسان دنیا کی زندگی کے اندر جمع کرتا ہے، اگر اندازہ لگائے، حساب لگائے، تو یہ خود کتنا استعمال کرتا ہے؟ خود تو بہت تھوڑا سا استعمال کرتا ہے، اکثر تو دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ تو عیش دوسرے کرتے ہیں، لیکن حساب اس کو دینا پڑے گا کہ تو نے کہاں سے جمع کیا تھا، اور کہاں سے جمع کیا، کہاں پہ خرچ کیا، کہ اللہ کو راضی کر کے جمع کیا تھا یا اللہ کو ناراض کر کے جمع کیا تھا۔ تو پہلی مثال یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ جب انسان اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر ترجیح دینے لگے، اور اس کا سبب دنیا کی محبت ہے، دنیا کی چاہت ہے، کہ دنیا کی فکر تو ہو، دنیا کے مکان کی فکر ہو، دنیا کے کاروبار کی فکر ہو، دنیا کی ترقی کی فکر ہو، لیکن آخرت کی ذلت اور آخرت کی پستی کی فکر نہ ہو، آخرت کے عذابوں کی فکر نہ ہو، کہ اگر دنیا میں نے اللہ کو ناراض کیا، آخرت میں عذاب ہوگا، اور کیا میں اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں؟ اور آج افسوس یہ ہے کہ پہلے لوگ اپنے آپ سے مکالمہ کرتے تھے، پہلے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچا کرتے تھے کہ آیا اس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، آیا یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب اتنا انحطاط کا زمانہ ہے، گراوٹ اور پستی کا زمانہ ہے، کہ آج انسان کر کے بھی نہیں سوچتا کہ جو کچھ میں نے کر لیا، اگر میں نے کوئی غلط کیا تو میں اس کی تلافی کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں۔ آج دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت اس درجے غالب ہو چکی ہے کہ آج کا زمانے کا انسان غلطی کر کے بھی نہیں سوچتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ فلاں کام میں غلطی کے اندر مبتلا ہیں، آپ سے فلاں کام کے اندر غلطی ہو رہی ہے، تو ایک ایسا زدی کا زمانہ ہے، ایسا عناد کا زمانہ ہے کہ کوئی انسان صحیح بات کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، آپ سے بحث و مباحثہ شروع کر دے گا، تعویلیں دینا شروع کر دے گا، یعنی گویا کہ برائی کی، خرابی کی تعویل اس کے پاس موجود ہے، لیکن برائی کو تسلیم کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جو انسان اس برائی کو تسلیم نہ کرے، اس کی تلافی کیسے کر سکتا ہے؟ پہلا درجہ تلافی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی کو تسلیم کرے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کر لے؟ جھوٹ انسان کس لیے بولتا ہے؟ جھوٹ اسی لیے بولتا ہے کہ اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی خرابی کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ تو آسان سی بات ہے کہ جھوٹ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی، سچ بولنا شروع کر دے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے اس کا علاج بیان کیا کہ اگر کسی آدمی سے جھوٹ نہ چھوٹتا ہو، جھوٹ کا اتنا عادی اور پختہ عادی بن چکا ہو، تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ جب کوئی بات جھوٹی زبان سے نکالے، فوراً سامنے والے سے کہہ دے بھائی میری بات کا بھروسہ نہ کرنا، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ بات ہے تو سخت، لیکن سچائی کو اختیار کرنے کے لیے جسمانی مرض میں بھی تو کڑوی دوا پیتے ہیں نا، انجیکشن بھی لگواتے ہیں، کہیں زخم ہو جائے تو چیرا بھی لگواتے ہیں، کس لیے؟ کہ جسمانی صحت کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ جھوٹ جو ہے انسان کے قلب اور روح کو برباد کرتا ہے۔ تو اگر اس روح کے علاج کے لیے، اس جھوٹ کے علاج کے لیے، اگر آدمی یہ کڑوا یہ حقیقت برداشت کر لے، اس کڑواہٹ کو برداشت کر لے، اس بدنامی کو برداشت کر لے کہ سامنے والے سے کہہ دے کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے، میری بات پہ بھروسہ نہ کرنا، تو یہ جھوٹ کا علاج ہو جائے گا، جھوٹ کا علاج ہو جائے گا، اور سچ کا عادی ہو جائے گا۔ اور جب زندگی سے جھوٹ جائے گا اور زندگی میں سچ آئے گا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ جھوٹے آدمی کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی، سچ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔
اللہ تو سچائی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بول بول کر جو ہے ہم اپنا کام چلا لیں گے، کتنے دن چل جائے گا، بالآخر جھوٹ کھل کر سامنے آئے گا، بالآخر انسان معاشرے کے اندر بدنام ہوگا، ذلت و رسوائی کا شکار ہوگا۔ اور اس جھوٹ بولنے کا سبب کیا ہے؟ جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ غیبت انسان کیوں کرتا ہے؟ کسی سے حسد بغض کینہ کیوں رکھتا ہے؟ تکبر اور بڑائی کا شکار انسان کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اگر اس کے سبب کے اندر غور کیا جائے تو یہ دنیا اس کا سبب ہوتی ہے، کہ اس دنیا کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے، کہ جس کی ہر طرف سے فنا کی بو آتی ہے، اس فانی دنیا کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، حسد بغض کینہ بھی رکھتا ہے، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس فانی دنیا کے لیے۔ اگر آخرت پیش نظر ہوتی تو کبھی انسان جھوٹ نہ بولتا۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رات میں اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے کہ بھئی میری عوام جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا عدل و انصاف کا زمانہ تھا کہ آج دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کیسا عدل و انصاف کا زمانہ تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کسی بھی قوم کا جو سردار ہو، جو بڑا ہو، جب اس کے اندر سے دل کے اندر اس کے مسکنت ہو، عاجزی ہو، تعلق مع اللہ ہو، خوف خدا ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اور ڈر ہو، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہو، پھر وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب عمر کو دینا ہوگا۔ تو رات کو رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھر سے دو خواتین کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، اور گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گفتگو کرنے والی خاتون بڑی عمر کی ہے اور ایک کوئی نوجوان بچی ہے۔ اور وہ بڑی عمر کی خاتون اس بچی سے یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ اور آج کے زمانے کا بھی یہی المیہ ہے کہ آج خالص دودھ کسی کو مل جائے آج ناممکن سی بات ہے، لیکن وہی بات کہ دودھ میں پانی ملا دو، وہ بوڑھی عورت اس بچی سے کہہ رہی ہے، بچی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ خالص بیچو، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ خالص بیچو، ملاوٹ نہ کرو۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ ارے یہاں کون سے امیر المومنین ہے، یہاں کون سے امیر المومنین ہے، وہ کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بچی کیا جواب دیتی ہے؟ کاش کہ یہ چیز ہمارے دلوں پر بھی اور ہمارے دل دماغ میں مستحضر ہو جائے، یہ خالی خیال کے علم کے درجے میں نہ رہے، استحضار کے درجے میں ہو جائے۔ وہ بچی یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس رب کے ہوتے ہوئے پھر ہم کیسے ملاوٹ کریں؟ اور یہی وہ جواب ہے کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے تو انسان اپنے آپ سے یہ کہے، اپنے آپ کو یہ جواب دے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان جلوت میں ہے، خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، مجمع میں ہے، ہر جگہ اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہے۔ جب یہ استحضار قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ہر قول اور فعل سے واقف ہے، تو بچی کہتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے ہوتے ہوئے کس طرح سے ملاوٹ کی جائے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن رہے ہیں۔ اگلا دن جب ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ یہ بچی کون ہے اور اس کا کہیں نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ اس بچی کا نکاح نہیں ہوا،
تو ایسی نیک صالحہ متقی بچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ بچی اس تقوی کی برکت سے نقد انعام ملتا ہے، اس تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بن کر ان کے گھر میں آ جاتی ہے، تقوی کی برکت سے۔ اور یاد رکھیے کہ تقوی پر اصل فائدہ تو آخرت میں ہے، متقی کے لیے اصل فوائد تو آخرت میں ہے، کہ جو کچھ اللہ اسے دینا چاہتا ہے وہ آخرت میں ملے گا، اور جو دینا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس دنیا میں سما نہیں سکتا، لیکن دنیا میں بھی اس کی جزا ملتی ہے، دنیا میں بھی اس تقوی کے فوائد ملتے ہیں، وہ چاہے ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن نیکی اور تقوی کے فوائد انسان کو دنیا میں ملتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ انسان کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، اس کے دل میں یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اور دلوں کے اندر یہ اطمینان آ جانا، چین آ جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ دل مطمئن ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی روزی کے اندر برکت آتی ہے، رزق کے اندر برکت آتی ہے کہ تھوڑا رزق بھی کافی ہو جاتا ہے، اس کے وقت کے اندر برکت آتی ہے۔ اللہ نیک آدمی کو، متقی آدمی کو کسی کا محتاج نہیں بناتا، اس کے تھوڑے رزق میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے، وہ تھوڑا رزق اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال ہے، اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، اس پہ قناعت اختیار کر لینی چاہیے، پھر اللہ اس کے اندر وہ برکت ڈالتا ہے، کسی کا محتاج نہیں بناتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر چاہے لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ذلت کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے بات اس پر چل رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا بدن صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل کے بننے سے، سنورنے سے اعمال سنور جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اس بیمار دل کی علامات میں سے کہ کون سا دل صحت مند ہے اور کون سا دل بیمار ہے، اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب انسان اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر ترجیح دینے لگے، تو یہ پہلی علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، اور وہ بیماری دنیا کی محبت کی ہے، دنیا کی چاہت کی ہے، اس کی عقل معوف ہو رہی ہے کہ یہ فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا، اس دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے بتایا کہ دنیا کے اندر، دنیا چونکہ سامنے ہے نا، نظر آتی ہے، آخرت نظر نہیں آتی، تو اس دنیا کے اندر لاکھ خوبیاں ہوں، اس دنیا کے اندر لاکھ فائدے ہوں، اس میں لذت ہو، ہر چیز ہو، لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کو فنا ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کی سب سے بڑی خرابی ہے، لاکھ اس کے اندر خوبیاں ہوں، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے، اور یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس خرابی نے ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا کہ اس کو فنا ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ اور آخرت جو انسان کے لیے اصل راحت کی جگہ ہے، اگر بالفرض آخرت میں کوئی راحت نہ ہو، کوئی آرام نہ ہو، کوئی چین سکون نہ ہو، کوئی عیش و عشرت نہ ہو، لیکن آخرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو بقا ہے اور دنیا کو فنا ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس فانی پر اس باقی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس عیسوی سال کا جو ہے اب اختتام ہے، اور یہ آج آخری جمعہ ہے، اور 2 دن کے بعد یہ سال رخصت ہو جائے گا۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اسلامی اعتبار سے تو جیسے ہی غروب ہوتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے، لیکن انگریزی اعتبار سے رات کے 12 بجے تاریخ بدلتی ہے۔ خیر دنیا کا نظام میں چل رہا ہے، لیکن نئے سال کی آمد پر جو اس رات میں استقبال نئے سال کا کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے کہ وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے،
وہ یہود و نصارہ کا طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آتش بازی کرنا، جس کے اندر فائرنگ کرنا، شرابیں پینا، ناچنا گانا، موسیقی کی دھنیں بجانا، اپنے آپے میں نہ رہنا، اپنے آپے سے باہر ہو جانا، تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہماری زندگی کا 1 سال ہم سے رخصت ہو گیا، 360 دن ہم سے رخصت ہو گئے، زندگی کا اتنا سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اتنا سرمایہ نکلنے کے بعد ہم نے حاصل کیا کیا۔ 360 دن اپنی زندگی کے خرچ کر دیے، آخر ہم نے حاصل کیا تو کیا کیا؟ کچھ آخرت کے لیے کچھ جمع کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو یہ گزرتا ہوا سال ہمیں اس بات کی دہائی دے کے جا رہا ہے کہ ارے تم نے اتنا وقت گنوا کر حاصل کچھ بھی نہ کیا، تو سوائے پچھتاوے کے تمہارے دامن میں کیا ہے؟ تو اللہ کے سامنے ندامت اور پشیمانی کو پیش کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے تو وقت دیا تھا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا، تو اپنے ماضی پر، اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے عزم کرنا چاہیے کہ یا اللہ آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ایام کی میں قدر کروں گا۔ اور پھر جن حالات سے آج یہ ملک گزر رہا ہے کہ زباں زد عام ہے جی، اب دیوالیہ ہوا اور تب دیوالیہ ہوا، اب ڈیفالٹ ہوا اور اب ڈیفالٹ ہوا، یہ باتیں زبان زد عام ہیں۔ جن مشکل حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، تو کیا یہ ملک ان عیاشیوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یا انسان کی ذاتی آمدنی ان عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کہ ایک طرف تو لوگ رونا روتے ہیں، کہتے جی بجلی کے بل نہیں بھرے جاتے، گیس کے بل نہیں بھرے جاتے، مہینے کا راشن لینا مشکل ہے اور بچوں کی فیس جمع کرنا مشکل ہے۔ ایک طرف ہر آدمی یہ روتا ہوا نظر آتا ہے، یہ رونا روتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے رویا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ رحمت و برکت تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، رحمت و برکت تو وہاں سے آتی ہے۔ جب اس رب کو راضی کریں گے تو رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اور اللہ ان مشکل حالات سے نکالے گا، اور اللہ کے سوا کوئی ان مشکل حالات سے نکالنے والا بھی نہیں ہے۔ تو فکر تو اللہ کو راضی کرنے کا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ اطاعت سے راضی ہوتا ہے، اللہ بندگی سے راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے سامنے جھکنے سے راضی ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام نہ کریں اور دوسری طرف گانے باجے، موسیقی، فائرنگ، آتش بازی کریں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ کہ ایک گناہ وہ ہے کہ جو آدمی چھپ کر کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اتنا ڈر اور خوف تو ہے کہ وہ چھپ کے کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، گناہ کی جرأت ایک جرأت بے جا ہے ناداں، گناہ کی جرأت ایک جرأت بے جا ہے ناداں، اخفائے گناہ کے پردے میں ایک مستور ندامت ہوتی ہے۔ کہ گناہ تو گناہ ہے، چاہے چھپ کر کیا جائے یا اعلانیہ کیا جائے، لیکن جب آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے اس میں ایک ندامت بھی ہوتی ہے، اور وہ ندامت اسے توبہ کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی اجتماعی طور پر گناہ کرنے لگے، علل اعلان اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، سڑکوں پر چوراہوں پر اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، تو یاد رکھیے کہ یہ علامت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہوتی ہے، اور اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ آج یہ بھی ایک عذاب ہے نا کہ اس ملک کے اندر ہم غیروں کی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ آج ہر پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے، ابھی دنیا میں آ کے سانس لیا لیکن وہ مقروض ہے۔ تو جس قوم کی یہ حالت ہو، اس قوم کو تو ایک ایک پیسہ بڑی احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے، ایک ایک پیسے کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ عیاشیوں میں اڑایا جائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے، آپ نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ آپ دیکھ لیں جب یہ نئے سال کی رات آتی ہے، جتنا یہود و نصارہ میں اس ماحول کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں اور زنا اور بدکاریاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔
تو آج ہم بھی اس راستے پر چل پڑے، ارے بھائی ہماری شناخت تو الگ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نام لیوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے امتی ہیں، ہمیں تو اپنی شناخت الگ قائم کرنی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ ان طور طریقوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہماری شناخت تم سے الگ ہے، کہ شیر گوشت کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، ہماری اپنی الگ شناخت ہے، ہم کیوں اپنی شناخت کو کھو رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو روکنا چاہیے کہ یہ نوجوان کس راستے پر جا رہے ہیں، سڑکوں پہ شور شرابہ کرنا اور اس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہونا، یاد رکھیے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اور ان حالات کے اندر کہ جب ہم مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ ملک مشکل سے نکلنا چاہتا ہے، اگر ہم نے یہ حرکتیں کی تو یاد رکھیے کہ وہ نکلنے کے راستے مسدود ہو جائیں گے، وہ نکلنے کے راستے بند ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو پھر آپ کے تصور سے بھی باہر ہے وہ باتیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اس لیے ہمیں اللہ سے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، عافیت اور سلامتی مانگنی چاہیے، اس ملک کا بقا مانگنا چاہیے، اور وہ اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو ہم اختیار کریں، اللہ کے سامنے روئے دھوئیں۔ نئے سال کے آنے پر خوشی نہیں ہے، ایک سال کے جانے کا رنج ہونا چاہیے کہ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، ارے ہم نے کچھ بھی نہ کر سکے، اللہ کو راضی بھی نہ کر سکے۔ یہ نہیں کہ نئے سال کے آنے کی خوشی، اور خوشی تو نیکی کے ساتھ ہوتی ہے، گناہ کے ساتھ تو خوشی نہیں ہوتی، خوشی تو نیکی کے ساتھ ہے، فرحت تو نیکی کے ساتھ ہے، تو اللہ کو راضی کر کے خوشی اور فرحت حاصل کرنی چاہیے، گناہ کر کے خوش ہونا یاد رکھیے کہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے طور طریقوں سے بچنا چاہیے، اور پھر قانوناً بھی جرم ہے، حکومت کی طرف سے بھی اعلانات ہے کہ گرفتاریاں بھی ہوں گی، مقدمات بھی بنیں گے، پھر لوگ دھکے کھائیں گے، لاکھوں روپیہ پھر اس میں برباد کریں گے، ارے اس سے بہتر ہے کہ بھائی عافیت کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ ہمیں صحیح عقل و فہم عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے، اور یہ ملک جو جس گرداب کے اندر پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس گرداب سے اس ملک کو نکال دے، اس ملک کی معیشت کو، معاشرت کو اور اس اخلاقیات کو اللہ تعالیٰ سدھار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔